لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے چنیوٹ میں بھی ضلع انتظامیہ متحرک، فرنیچر مارکیٹ، کچہری بازار، مسلم بازار، شاہراہ قائد اعظم اور اندرون بازار دکانیں بند۔ فرنیچر ایسوسی ایشن نے فیصلہ معاشی قتل قرار دیا۔ توبہ انجمن تاجوان کے چیئرمین امجد عظیم اور کمالیہ انجمن تاجوان نے لاک ڈاؤن مسترد کیا۔ جنگ میں بھی تاجر برادری سراپا احتجاج، تاجوں کی گرفتاری کی بھرپور مذمت۔ عید میں صرف 3 دن باقی، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن سبسڈائزڈ ریٹ پر چینی کی فراہمی یقینی نہ بنائی جا سکے۔ شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں چینی خریدنے لگے، حکام سے سستی چینی فراہم کرنے کی اپیل۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن عناصر کے گرد گھیرا تنگ، فیصل آباد میں 6 فوڈ پوائنٹس کو تالے لگا دیے گئے، ہزاروں روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل جھنگ اشرف گجر کی خدمات محکمہ اینٹی کرپشن کے سپورٹ اشرف گجر بطور اے ڈی سی آر اور اے سی شور کوٹ کام کر چکے ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ٹیکس بقایا جات اور ریکارڈ میں ہیر پھیر کرنے پر بڑی کارروائی، بی ٹی بی زون کے انچارج اور ان لینڈ ریونیو آفیسر مقبول احمد معطل، 1 سال سے تحقیقات چل رہی تھی۔ فیکٹری ایریا فیصل آباد کے علاقے غریب آباد سے 2 نوسترباز گرفتار، ملزم امداد کی آڑ میں سادہ لو شہریوں کو لوٹتے تھے، رجسٹریشن کے نام پر فی قسط 200 روپے لینے کا الزام۔ چوکی خانوانہ میں شہری کو محبوس رکھنے کا کیس، عدالت کا ایس ایچ او صدر اور انچارج چوکی کے خلاف کارروائی کا حکم، ڈالوال کے رہائشی نے بیٹے کی بازیابی کے لیے پٹیشن دائر کی۔ فیصل آباد میں فلاحی تنظیموں کا معاشی اور کارکردگی آڈٹ، ڈی سی محمد علی نے این جی او سے رپورٹ طلب کر لی، 15 اگست تک رپورٹ جمع کرانے والی تنظیمیں ہی کام کر سکیں گی۔ زرعی اور نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے آن لائن امتحانات ہو گئے، فیصل آباد کی جی سی یو اور جی سی وومن یونیورسٹی امتحانات کا فیصلہ ہی نہ کر سکی، فائنل سیمسٹر کے طلباء کا سال ضائع ہونے کا خدشہ، ایم فل پروگرامز میں داخلہ نہیں لے سکیں گے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ہوم اسائنمنٹس کا نیا طریقہ کار متعارف کرا دیا، طلباء خود جا کر نہیں بلکہ آن لائن اسائنمنٹس جمع کرائیں گے، پہلی اسائنمنٹ کے لیے 15 اگست، دوسری کے لیے 15 اکتوبر اور آخری تاریخوں پر۔ توبہ کے 53 ایلیمنٹری اسکول برائے نام ہائی اسکول، اپ گریڈیشن کے باوجود عمارت اپ گریڈ نہ ہو سکی، محکمہ تعلیم نے آن لائن داخلوں کا آغاز کر دیا، بچوں کی تعلیم متاثر ہونے کا خدشہ۔ پارلیمانی سیکریٹری ماحولیات چودھری عادل پرویز گجر کی تاندے والا میں ٹائیگر فورس سے ملاقات، تحصیل میں کارکردگی کا جائزہ لیا، جوانوں کی کاوشوں کو سراہا، جیکٹس پہنائی۔ فیصل آباد تک 474 کی لیڈی ہیلتھ وزٹر کی پکڑ، مرکزی صحت میں مفت علاج پر توجہ کم، حاملہ خواتین کو نجی اسپتال منتقل کر کے پیسے بٹورتی رہی، ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر کا نوٹس، مرکزی صحت تک 603 تبادلہ کر دیا۔ چیئرمین استحقاق کمیٹی پنجاب اسمبلی چودھری علی اختر خان کی جڑا والا آمد، تحصیل اسپتال میں جدید ایکس رے مشین اور الٹرا ساؤنڈ سینٹر کا افتتاح کیا، ہیلتھ کونسل اجلاس میں مسائل سنے، حل کی یقین دہانی کرائی۔ ڈی ایچ کیو فیصل آباد ڈاکٹر بلال احمد کا تحصیل اسپتال جمرہ کا دورہ، ہیپاٹائٹس کلینک، اے پی آئی روم اور ادویات سٹور کا جائزہ لیا، اسپتال انتظامیہ کو علاج کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات۔ فیصل آباد میں ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کا دن صرف تقریبات کی حد تک، ضلع کے 9 سرکاری اسپتالوں میں سے 7 پی سی آر سہولیات سے محروم، جان لیوا مرض میں مبتلا مریضوں کے نمونے لاہور بھجوائے جانے لگے، مریض کو رپورٹ کے لیے لمبا انتظار۔ ہیپاٹائٹس کے عالمی دن کی مناسبت سے چنیوٹ میں آگاہی سیمینار پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اہتمام کیا گیا، شرکاء کو ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر بتائی گئیں۔ ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے پر جھنگ میں آگاہی واک، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محبوب قریشی اور ایم ایس ڈاکٹر راؤ ارشد نے قیادت کی، ہیپاٹائٹس سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ترغیب دی۔
لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے چنیوٹ میں بھی ضلع انتظامیہ متحرک، فرنیچر مارکیٹ، کچہری بازار، مسلم بازار، شاہراہ قائد اعظم اور اندرون بازار دکانیں بند۔ فرنیچر ایسوسی ایشن نے فیصلہ معاشی قتل قرار دیا۔ توبہ انجمن تاجوان کے چیئرمین امجد عظیم اور کمالیہ انجمن تاجوان نے لاک ڈاؤن مسترد کیا۔ جنگ میں بھی تاجر برادری سراپا احتجاج، تاجوں کی گرفتاری کی بھرپور مذمت۔ عید میں صرف 3 دن باقی، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن سبسڈائزڈ ریٹ پر چینی کی فراہمی یقینی نہ بنائی جا سکے۔ شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں چینی خریدنے لگے، حکام سے سستی چینی فراہم کرنے کی اپیل۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن عناصر کے گرد گھیرا تنگ، فیصل آباد میں 6 فوڈ پوائنٹس کو تالے لگا دیے گئے، ہزاروں روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل جنگ اشرف گجر کی خدمات محکمہ اینٹی کرپشن کے سپورٹ۔ اشرف گجر بطور ADCR اور AC شورکوٹ کام کر چکے ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ٹیکس بقایا جات اور ریکارڈ میں ہیر پھیر کرنے پر بڑی کارروائی، BTB زون کے انچارج اور ان لینڈ ریونیو آفیسر مقبول احمد معطل، 1 سال سے تحقیقات چل رہی تھی۔ فیکٹری ایریا فیصل آباد کے علاقے غریب آباد سے 2 نوسترباز گرفتار، ملزم امداد کی آڑ میں سادہ لو شہریوں کو لوٹتے تھے، رجسٹریشن کے نام پر فی قسط 200 روپے لینے کا الزام۔ چوکی خانہ وانہ میں شہری کو محبوس رکھنے کا کیس، عدالت کا SHO صدر اور انچارج چوکی کے خلاف کارروائی کا حکم۔ ڈالوال کے رہائشی نے بیٹے کی بازیابی کے لیے پٹیشن دائر کی۔ فیصل آباد میں فلاحی تنظیموں کا معاشی اور کارکردگی آڈٹ، DC محمد علی نے NGO سے رپورٹ طلب کر لی، 15 اگست تک رپورٹ جمع کرانے والی تنظیمیں ہی کام کر سکیں گی۔ زرعی اور نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے آن لائن امتحانات ہو گئے، فیصل آباد کی GCU اور GC وومن یونیورسٹی امتحانات کا فیصلہ ہی نہ کر سکی، فائنل سیمسٹر کے طلباء کا سال ضائع ہونے کا خدشہ، MPhil پروگرامز میں داخلہ نہیں لے سکیں گے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ہوم اسائنمنٹس کا نیا طریقہ کار متعارف کرا دیا، طلباء خود جا کر نہیں بلکہ آن لائن اسائنمنٹس جمع کرائیں گے، پہلی اسائنمنٹ کے لیے 15 اگست، دوسری کے لیے 15 اکتوبر اور آخری تاریخوں پر۔ توبہ کے 53 ایلیمنٹری اسکول برائے نام ہائی اسکول، اپ گریڈیشن کے باوجود عمارت اپ گریڈ نہ ہو سکی، محکمہ تعلیم نے آن لائن داخلوں کا آغاز کر دیا، بچوں کی تعلیم متاثر ہونے کا خدشہ۔ پارلیمانی سیکریٹری ماحولیات چودھری عادل پرویز گجر کی تاندیوالا میں ٹائیگر فورس سے ملاقات، تحصیل میں کارکردگی کا جائزہ لیا، جوانوں کی کاوشوں کو سراہا، جیکٹس پہنائی۔ فیصل آباد تک 474 کی لیڈی ہیلتھ وزٹر کی پکڑ، مرکزی صحت میں مفت علاج پر توجہ کم، حاملہ خواتین کو نجی اسپتال منتقل کر کے پیسے بٹورتی رہی، ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر کا نوٹس، مرکزی صحت تک 603 تبادلہ کر دیا۔ چیئرمین استحقاق کمیٹی پنجاب اسمبلی چودھری علی اختر خان کی جڑاوالا آمد، تحصیل اسپتال میں جدید ایکس رے مشین اور الٹرا ساؤنڈ سینٹر کا افتتاح کیا، ہیلتھ کونسل اجلاس میں مسائل سنے، حل کی یقین دہانی کرائی۔ DHQ فیصل آباد ڈاکٹر بلال احمد کا تحصیل اسپتال جمرہ کا دورہ، ہیپاٹائٹس کلینک، API روم اور ادویات سٹور کا جائزہ لیا، اسپتال انتظامیہ کو علاج کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات۔ فیصل آباد میں ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کا دن صرف تقریبات کی حد تک، ضلع کے 9 سرکاری اسپتالوں میں سے 7 PCR سہولیات سے محروم، جان لیوا مرض میں مبتلا مریضوں کے نمونے لاہور بھجوائے جانے لگے، مریض کو رپورٹ کے لیے لمبا انتظار۔ ہیپاٹائٹس کے عالمی دن کی مناسبت سے چنیوٹ میں آگاہی سیمینار پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اہتمام کیا گیا، شرکاء کو ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر بتائی گئیں۔ ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے پر جنگ میں آگاہی واک، CEO ہیلتھ ڈاکٹر محبوب قریشی اور MS ڈاکٹر راؤ ارشد نے قیادت کی، ہیپاٹائٹس سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ترغیب دی۔
वज़ीर आज़म बिलियन ट्री मंसूबा बचियाना में मावन वेलफेयर सोसाइटी ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। सोसाइटी सदर हाफिज इमरान अकबर ने कब्रिस्तान में पौधा लगाया। और फैसलाबाद बार में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का केक काटा गया। सीनियर एडवोकेट राना राहील और दीगर वकला ने साबिक सदर की खिदमात को सराहा।